بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ صلوات۔ عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ الحمدللہ ہماری ہیئت طلاب سندھ نجف اشرف، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام ٹیم کی توفیقات میں اضافہ فرمائے جنہوں نے یہ ایک سلسلہ اور ہمارے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے کہ ہم ذکر اہل بیت کر بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں۔ تو میری جو ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ میں ایک ٹاپک پہ بات کروں، ایک موضوع پہ بات کروں، وہ ہے کہ مومنین کے درمیان صلح کرانا۔ تو عزیزان گرامی قدر، میں نے آپ کی خدمت میں محضر مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاریب کتاب سے سورہ حجرات آیت نمبر 10، جس میں ذکر ہو رہا ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ، بس مومنین تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، پھر آپ دو بھائیوں کے درمیان صلح کرائیں، واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور جب ان کے درمیان آپ صلح کرائیں تو صلح بھی ایسی ویسی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس میں تقوی الہی کا بھی لحاظ رکھا جائے۔ یعنی جب آپ صلح کرا رہے ہوں تو کسی کے حق ضائع ہونے کا کوئی احتمال ہی نہ ہو، بلکہ ہر مومن کے، دونوں مومنوں میں سے کسی نہ کسی ایک کے حق کی پاسداری بھی ضروری ہے۔ اس میں بھی اللہ سے ڈرو تاکہ آپ پر رحم کیا جائے۔ آپ بہتر جانتے ہیں کہ مفہوم اور منطق، اگر صلح کرانے میں انصاف سے، عدل سے کام نہ لیا گیا تو غضب خدا بھی آ سکتا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اس آیت میں اگر دیکھا جائے غور سے تو دو اہم ٹاپک ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس آیت میں بیان کیا گیا کہ یہ مومنین جو ہیں آپس میں بس بھائی ہیں اور اخوت سے زیادہ کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ہمیں ایک یہ موضوع دیا کہ مومنین آپس میں کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں۔ جب بھائی بھائی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم ٹاپک بھی دیا جو جس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ وہ ٹاپک یہ دیا کہ پھر ان کے درمیان صلح کرائیں۔ تو پہلے ہم اس موضوع پہ بولتے ہیں کہ یہ جو اخوت ہے مومنین کے درمیان، اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، میں ایک روایت لے کر آیا ہوں یہاں پہ، اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 170، کہ جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ ما عبد اللہ بشیء افضل من اداء حق المؤمن، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ایک مومن کو حق ادا کرنے سے بڑھ کر اس سے بہتر عبادت کی ہی نہیں گئی۔ دوسرے الفاظ میں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر کوئی بہتر عبادت کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کسی مومن کو اس کا حق ادا کرنا۔ کتنی اہم مولا کی ایک روایت ہے کہ مولا فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بہترین عبادت ہے وہ یہ ہے کہ کسی مومن کو اس کا حق ادا کرنا۔ تو اب جب مومن، اب اس میں جو ہے وہ جو مومنین کے حقوق ہیں اس کے لیے ایک الگ ایک باب ہے۔ امام معصوم علیہ السلام کے الگ ایک روایات ہیں، احادیث ہیں کہ مومن کے اوپر حقوق کیا ہیں، جو کہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ رشتہ کتنا عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو قرآن میں ہمیں یہ کہا کہ مومن بس آپس میں بھائی ہیں، اس کے بعد اگر ہم آتے ہیں تو ائمہ معصومین علیہ السلام نے بھی اس موضوع کے بارے میں بے شمار احادیث دی ہیں کہ مومن کے حقوق مومن پر کیا ہیں۔ یعنی یہ جو رشتہ ہے بہت
اہمیت کا حامل ہے، کوئی معمولی رشتہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک آفاقی رشتہ ہے۔ جب رشتہ آفاقی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز بھی ضروری ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ مثلا اگر یہ رشتہ خدا نخواستہ کسی سبب کی وجہ سے، غلط فہمی کی وجہ سے یا ریئلٹی کی وجہ سے اگر اس میں دراڑ آ جاتی ہے تو پھر اس کا بھی علاج ہونا چاہیے۔ جب مومنین کے درمیان دراڑ آ جائے اور یہ رشتہ مثلا وقتی طور پر کمزور ہو جائے یا ٹوٹ جائے تو اس کا علاج ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اگر یہ رشتہ کمزور ہو جاتا ہے یا اس میں دراڑ آ جاتی ہے تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان دو مومنوں کے درمیان صلح قائم کریں۔ اچھا، اس صلح کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ صلح کی اہمیت کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، بحار الانوار جلد نمبر 73 اور صفحہ نمبر 43 بہت اہم حدیث ہے اور دلچسپ بھی ہے کہ مومن کے درمیان صلح قائم کرانے کا یعنی اس کی اہمیت کتنی ہے۔ اگر مومنین آپس میں ان کا رشتہ اخوت کمزور ہو جاتا ہے، دراڑ آ جاتی ہے یا ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے صلح کرانے کے لیے ائمہ معصومین علیہ السلام کی جو احادیث ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ حوالہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بحار الانوار جلد نمبر 73 اور صفحہ نمبر 43 رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ یہ بھی حدیث پچھلی حدیث سے ملتی جلتی ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ ما عمل امرؤ عملا بعد اقامت الفرائض خیرا من اصلاح بین الناس، کسی شخص نے واجبات ادا کرنے کے بعد، فرائض انجام دینے کے بعد کوئی بہتر انجام کام نہیں دیا، کس چیز سے؟ دو مومن کے درمیان یا لوگوں کے درمیان صلح قائم کرنے سے۔ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کوئی بہتر انجام کام دیا ہے، کوئی بہتر کام انجام دیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہو فرائض کو انجام دینے کے بعد، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو واجبات ہوتی ہیں ان کی جگہ مستحبات، حتیٰ کہ مستحبات تاکیدی بھی کیوں نہ ہوں، وہ جگہ نہیں لے سکتے۔ بھلے آپ پوری رات سجدے کرتے رہیں، رکوع کرتے رہیں، نماز تہجد پڑھیں، کچھ بھی کریں، اگر صبح کی نماز نہیں پڑھی تو اس کا جبران نہیں ہو سکتا۔ جو چیز واجب ہے وہ واجب ہے۔ تو یہاں پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی مومن نے یعنی واجبات کے بعد دو مومنین کے درمیان صلح کرانے سے بہتر کام کوئی نہیں کیا۔ یعنی رسول خدا واضح طور پر بتاتے ہیں کہ واجبات کے بعد اگر کسی چیز کی اہمیت ہے تو وہ یہ ہے کہ مومنین کے درمیان صلح قائم کرنا۔ تو عزیزان کرام قدر، اس میں ایک حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، مفضل سے حدیث ہے۔ مفضل کہتے ہیں کہ یہ بھی بحار الانوار جلد نمبر 73 اور صفحہ نمبر 44 ہے۔ چھٹے امام مفضل فرماتے ہیں کہ چھٹے امام نے مجھے کہا کہ خاندان زہرا پر کہ اذا رأیت بین اثنین من شیعتنا منازعہ فابتدئھا من مالی، اے مفضل اگر تم دیکھو کہ ہمارے شیعوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہے تو میرے مال سے جبران کرے کے ان کی صلح کرا دو۔ کتنی عجیب روایت ہے یہ۔ اچھا، یہ ایسی حدیث ہے کہ صرف اس میں تھیوری نہیں بلکہ اس کے پریکٹیکل کے تائید کے لیے یہ بھی احادیث موجود ہیں کہ اسی حدیث پہ
مفضل نے عمل بھی کیا ہے. جن مفضل کو مولا نے کہہ دیا کہ جب دیکھو ہمارے شیعہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور ان کے درمیان اگر مال سے کوئی یعنی تدارک ہو سکتا ہے تو میرا مال جو ہے وہ دے کر بھی ان کے درمیان صلح کرا دینا. اسی صفحے میں ایک اور روایت علامہ باقر مجلسی نے لکھی ہے, عجیب روایت ہے, وہ روایت ذکر کر کے میں آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں کہ سعید بن بیان کہتے ہیں کہ میں اور میرے رشتہ دار, حوالہ یہ سیم حوالہ ہے, سعید بن بیان کا کہنا ہے جس کی کنیت ہے ابو حنیفہ, اس کا نام ہے سعید بن بیان. یہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے رشتہ دار جو تھے آپس میں لڑ رہے تھے میراث پر, ہمارا جھگڑا ہو رہا تھا, تو وہاں سے مفضل کا گزر ہوا, تو یہ کچھ دیر کے لیے وہاں پہ کھڑے رہے اور ہماری جو گفتگو تھی, ہماری جو لڑائی تھی اس کو بغور سنا اور دیکھا, جائزہ لیا. اس کے بعد ہمارے درمیان آ گئے اور کہنے لگے کہ آپ سب مل کر میرے گھر پہ آ جائیں. مفضل ہمیں اپنے گھر پر لے گیا اور اپنی جیب سے 400 درہم دے کر ہم نے صلح کرا دی. تو کہا کہ ہم پریشان ہو گئے کہ یہ آپ کیوں دے رہے ہیں؟ کہا کہ یہ میں نہیں دے رہا, بلکہ مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام کا حکم ہے کہ اگر دیکھو کہ کوئی بھی شیعہ آپس میں لڑ رہے ہیں تو میری ملکت لٹا دینا, ان کو لڑنے نہ دینا. کتنی اہمیت ہے دو مومنین کے درمیان صلح کرانے کی کہ ائمہ معصومین چھٹے امام اپنے صحابیوں کو یہ حکم دیا ہوا ہے, صرف حکم نہیں دیا ہوا بلکہ ان کو مال بھی دیا ہوا ہے کہ یہ اشرفیاں, یہ درہم, یہ دینار اپنے پاس رکھ لو, جب بھی دیکھو کہ لڑائی ہو رہی ہے میرے شیعوں کے درمیان تو یہ میرا مال لٹا دینا, لیکن ان کو آپس میں لڑنے نہ دینا. تو عزیزان گرامی قدر, اگر ہم فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتے ہیں, مذہب تشیع سے تعلق رکھتے ہیں, اگر ہم جعفری مسلک کے علم بردار ہیں یا پیروکار ہیں, تو ہمیں اس چیز پہ توجہ دینی ہوگی کہ ہم اپنے معاشرے میں کیا کر رہے ہیں. ہم صلح کرانے کے پیچھے ہیں یا کسی کو لڑانے کے پیچھے ہیں؟ انشاءاللہ تعالی ہم یہ فتنہ نہیں کرتے ہوں گے, لیکن ایک چیز سے ہمیں یہ اقرار کرنا ہوگا کہ ہم پیچھے ہیں کہ جب آپس میں مومنین ان کے رشتے اخوت میں دراڑ آ جاتی ہے یا کمزور ہو جاتی ہے تو ہم تھوڑی سی سستی کر لیتے ہیں کہ کوئی اور اٹھے اور ان کے درمیان صلح کرا دے, لیکن اسی چیز میں ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے, سستی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اندازہ آپ لگائیں کہ امام اپنی ملکیت, اپنے پیسے اصحابیوں کو دے دیتے ہیں کہ جب بھی آپ دیکھیں کہ لڑائی ہو رہی ہے تو یہ میرا مال لٹا دیں لیکن لڑائی ہونے نہ دیں. یعنی یہ ایسا کام ہے جس پر ایمرجنسی میں عمل کیا جا سکتا ہے, یعنی کوئی ایسی گھڑی نہ گزرے, کوئی ایسا لمحہ نہ گزرے کہ جو دو مومن آپس میں ناراض ہوں.